الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم و مکرم، ہمارا درس سورہ بقرہ آیت 276 تک درس ہو گیا تھا. 38ویں رکوع کا درس شروع ہے. گزشتہ رکوع میں ہم نے سود کے متعلق کہ رب کریم نے سود کو حرام فرمایا ہے، مسلمانوں کے لیے اس کا لینا دینا حرام ہے، اور اس پر بہت بڑے وعیدات ہیں کہ یہ حدیث سے ہم نے سماعت کی کہ 1 درہم سود کے لینے میں کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے ہاں اسلام میں 33 بار زنا کرنے سے زیادہ گناہ ہے، اور سود کے 72 درجے ہیں، اور سب سے کم درجہ فرمایا کہ اپنی ماں سے بدکاری کرنے کے بارے میں. اللہ اکبر. اور جس قوم میں زنا اور سود کی کثرت ہو جاتی ہے اس قوم پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے. مختلف مشکلات میں وہ معاشرہ گرفتار ہو جاتا ہے. مزید اس پر گفتگو ہوگی پہلی آیت میں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ہیں اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے اوپر نہ خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوگا. تو یہاں دیکھیں کہ انسان جب اعمال صالحہ کرتے ہیں، اب دیکھیں یہاں فرمایا اس میں ایک نقطہ ہے کہ ان کے اوپر خوف و غم نہیں ہوگا. اور سورہ عنکبوت میں باقاعدہ صاف کلمات ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اب دیکھیں دنیا میں بہت ساری چیزیں پریکٹیکل ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ایک چیز کی اپنی حفاظت کرنی ہے کہ اس کی لائف، اس کی ٹائمنگ اور یہ زیادہ دیر تک چلے. تو اس کے لیے کچھ، جیسے آپ نے گاڑی لے لی، وقت پر آئل چینج کیا، اس کا پورا خیال رکھا، تو وہ 10 سال کے بجائے وہ 30 سال تک آرام سے چلتی رہے گی. دوسری طرف ایسے ہیں کہ وہ 6 مہینے میں بھی ختم ہو جاتی. یہاں جو روح کی غذا ہے، قوت ہے، ایمانی قوت جو ہے، جس کی وجہ سے بدولت انسان گناہوں سے بچتا ہے، وہ ہے اعمال صالحہ. اب دیکھیں کچھ لوگوں کے لیے اعمال صالحہ بڑے آسان ہیں. رب کریم نے فرمایا نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. نماز تو بڑی مشکل ہے، لیکن فرمایا خاشعین پر نہیں ہے. روزہ رکھنا فاسق فاجروں کے لیے کتنا مشکل ہے. فجر کی نماز ایک عام انسان کے لیے کتنی مشکل ہے، لیکن ایک پکے نماز سے بتا دو، کہتا ہے یار پورا مزہ تو وہ تو صبح کی نماز میں، وہ تو تہجدوں میں ہے.
تو یہاں بیچ میں ذکر کیا کہ اعمال صالحہ کرو، اور پھر اعمال صالحہ میں وہ عام ہے، خصوصیت کے ساتھ زکوٰۃ اور نماز کا ذکر کیا کہ ان دونوں کا اہتمام کرو گے تو انشاءاللہ لقمہ آرام سے اللہ بچائے گا۔ یہ بعض اوقات اشارتاً یہ باتیں مل جاتی، جیسے ہم روزے کے متعلق پڑھ رہے تو بیچ میں اچانک یہ بات آئی کہ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعانی، یعنی روزے میں دعائیں قبول ہوتی، پھر اچانک اس میں بیچ میں وہ آیت آئی کہ اب ناحق مال نہیں کو، یعنی حرام خور کا روزہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اگر، کیونکہ بعض لوگ سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں سودی نظام کے علاوہ ہم چل ہی نہیں سکتے، یہ غلط ہے، یہ بالکل 100% غلط۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، انسان پر اللہ اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، اگر ہم نہیں بچ سکتے تو پھر بچنے کا حکم دیا ہے، کیوں دیا؟ اور یہ 6 مرتبہ یہ آیت دوبارہ آ گئی 277 پر کہ ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، اس سے پہلے کون سی نمبر پہ آئی تھی؟ 274 پر۔ تو یہ 38 نمبر اور پھر 64 نمبر، پھر 112 اور پھر 262 اور پھر 64 اور پھر 274 اور 277، یہ 6 مرتبہ یہ آیت آئی۔ تو اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ دیکھیں یہ اعمال کرنے والے وہ اللہ کی ولی ہوتے ہیں، کیونکہ جو سورہ یونس میں 62 نمبر آیت ہے کہ الا ان اولیاء اللہ ہے، یہ شان تو اولیاء کی ہے، اور یہاں نمازیوں کی اور اعمال صالحہ تو یہی تو اولیاء ہیں۔ اولیاء کو کوئی سینگ تھوڑی ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ کہلاتا ہے جو ایمان کے بعد وہ ہمیشہ تقویدار پرہیزگار رہتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، لبیک یا رب، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سود مت کھاؤ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا، چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، یہ جملہ شرطیہ ہے۔ کیا ہے؟ اذا فات الشرط فات المشروط، کہتا اگر مسلمان ہو تو سود مت کھاؤ، تو اس کا وہ کیا نکلا؟ اگر نہیں ہو تو پھر کھاؤ۔ اللہ کی رحمتوں کی امید رکھتے ہو کہ اللہ جہنم سے بچائے تو پھر سود نہ کھاؤ اگر مسلمان ہو، ہاں، ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو تو سود نہ کھاؤ۔ جزا کو مقدم کیا، شرط کو مؤخر کیا۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ، وہ اصل میں تھا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو سود چھوڑ دو، بولو سود چھوڑ دو اگر مومن ہو۔ شرط مقدم ہوتا ہے نا، اور جزا بعد میں آتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ ان تدرب ادرب، تو مارے گا تو میں ماروں گا۔ شرط پہلے ہوتا ہے، مشروط جزا، اگر وضو ہے تو نماز پڑھو۔ تو بعض اوقات یوں بھی کہا جاتا ہے نماز پڑھو اگر وضو ہے، تو یہاں یوں کہا گیا سود چھوڑ دو اگر مسلمان ہو، اگر نہیں ہو تم بھی وہ ہو تو پھر چھوڑو۔ ہاں، اگر صحت چاہیے تو کہتے ڈاکٹر کہتے پھر یہ چھوڑ دو، اگر صحت چاہیے نہیں ہے چاہیے تو پھر لگے رہنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ نہ کیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، 24 نمبر آیت میں پڑھا تھا کہ دیکھ کر اگر اس قرآن کے مثل نہ لا سکے پہلے پارے میں، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، تو پھر دیکھیں اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وقودها الناس والحجارہ وقود الکافرین۔ تو فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہ کرو، کیا؟ سود سے باز نہ ہو، تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ کے نبی کے جنگ کے لیے تیار رہو۔ 2 جگہ اعلان جنگ ہم نے سنا، بخاری کی حدیث ہے
کہ من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب. جو اللہ والوں کو ستاتے ہیں، اللہ ان کو کہتے ہیں فرعونیوں تیار رہو، اب تمہیں دریا میں جو ہے نا ڈبو دے گے. اللہ والے اگر انسان اگر تو اللہ کا بندہ ہے تو تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم دل شکستہ نہ ہو، غمگین نہ ہو، تم ہی اللہ بالا. اگر مومن ہو تو پھر تو بے فکر ہو جاؤ. اگر ویسے برائے نام یا تبلے بلند بانگ در باطن نام مسلمان کے کام یہودیوں سے بھی بدتر ہے، پھر تو ذلت کے لیے کمر بستہ رہو، تیار رہو. پھر تو یہاں پتہ چلا کہ لینے والا ایک تو سود یعنی پیسے دیتا ہے، لیتا ہے، اور ایک جو ہے نا وہ سود پر جو پیسے دیتا ہے اس پر منافع لیتا ہے. یہ منافع لینے والے کو اللہ فرماتا ہے کہ چھوڑ دو جو سود کا. تو نے 10 لاکھ دیے نا، وہ 10 لاکھ لے لو، باقی جو ہے جو منافع ہے اس کو چھوڑ دو. اگر مومن ہو اگر ایسے نہیں کرو تو اللہ و اللہ کے نبی کی جنگ کے لیے تیار رہو. تو کس کو بات؟ جو سود لیتا ہے، جو سود. اعلان جنگ کس کے لیے ہے؟ سود لینے والے کے لیے ہے. اٹھا لے. بعض اوقات دینے والا مجبور بھی ہوتا ہے. دیکھیں راشی و مرتشی میں زیادہ تر ظالم کون ہوتا ہے؟ لینے والا. دونے والا بعض اوقات مجبور ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہ بتاؤں تو اعلان جنگ اس کے لیے ہوا. اللہ سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ جیسے آج تک اللہ نے بچا، آخری سانسوں تک بچنے کی توفیق عطا فرمائے. لا تظلمون ولا تظلمون. تم ظلم نہ کرو، تم مظلوم نہیں بنو گے. یہ آیت یاد کرو، 279 نمبر آیت کرو. کوئی انسان کہتا ہے میں مظلوم ہوں تو یہ یاد پڑھو کچھ نہ کچھ تو نے بھی کیا ہوگا. انسان اولیاء اللہ کے الگ شان ہے، ان کے اوپر امتحانات ایسے آتے ہیں، لیکن اکثریت ہماری جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے کیے کا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ. اب سود لینے والے کو اللہ فرماتا ہے جس کو تو نے قرض لیا اور جسے تو پیسے لیتا ہے، اگر وہ کیا ہو تنگ دست ہو، غریب ہو، نادار ہو، فَنَظِرَةٌ. تو مہلت دی جائے اس کو اِلیٰ مَیسَرَۃ، اس کے دولت مند ہونے تک، ان کے پیسے آنے تک. ایک شخص نے آ کر مجھ سے کہا کہ حضور میرے کسی پر قرض ہے تو کیا کروں اس کے ساتھ؟ تو میں نے یہ آیت پڑھ کے سنا دی کہ اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دے دو، اور اگر پھر یہ والی آیت پڑھی وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اور اگر غریب ہے تو صدقہ کر دے تو بہتر. وہ بھائی وہ تو ناراض کو بولا آپ کیا کہہ رہے میں اس کو چھوڑ دوں یہ کروں؟ تو میں نے بولا بھائی تو نے فتویٰ پوچھا، میں نے فتویٰ دے دیا. کہ تو نے بولا کیا کروں؟ میں نے بولا اس کو مہلت دو، اور اگر معاف کر دے تو پھر تو واہ واہ. بولا یہ کون سی بات ہے، کیوں معاف کروں؟ میں نے بولا بھائی میں نہیں کہہ رہا بھائی، اللہ فرماتا ہے جو مقروض ہے. تو اب دیکھیں قرض کے بارے میں آپ کو چند باتیں بتاؤں، پہلے یہ رکوع ختم کروں. اور اگر تم بالکل چھوڑ دو، صدقہ کر دو، ان کو تم یہ سود لینے والے ارے یہ بھی چھوڑ دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم جانتے ہو. وَاتَّقُوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے، پلٹائے جاؤ گے. اب دیکھیں آخر میں کس انداز سے بات کہتی ہے. قرآن کی سب سے آخری آیت ہے. بھلے سود لینا دینا چھوڑ دو، اس دن کو یاد کرو، اس دن سے ڈرو. اس دن کے کس قدر خوفناک دن ہے، فزع اکبر، کہ حامل اپنا بچہ بھی جو ہے نا وہ ضائع کر دے گی. اپنے بچوں کو انسان بھول جائے گا، اور حالت نشے میں یوں ہوں گے کہ نشے میں وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید،
انسان کی کیا حالت ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت محشر کے میدان میں ایسے ہوگا کہ ہر کوئی بھول جائے گا سب. بولو اس دن کو ان سے ڈرو. سود خوروں کا کیا حال ہوگا. یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے اس کے اوپر جنات آئے ہوئے ہیں، اس کو خبتی بنایا، مبہوت الحواس ہو گیا یہ. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا کر دیا جائے گا ہر نفس کے لیے جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن، کیونکہ اللہ تعالیٰ کریم رحیم ہے. وہ تو کہتے ہیں انسان تو ظلم نہ کر، تیرے اوپر سود نہیں ظلم نہیں کیا جائے گا. کہ آپ کو ایک دو باتیں بتاؤں کہ بعض لوگ مقروض کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، پریشان کر کے رکھ دیتے، اسی پیچھے پڑے جاتے. ارے چھوڑ دو. مجھ سے شخص نے پیسے لیے تو اب تقریباً 5 سال اس کو میں نا 2-3 مہینے کے بعد لکھ دیتا کیسے اور ٹھیک ٹھاک ہو خیریت سے. وہ سمجھ جاتے اس سے جی کیا کہہ رہے ہیں. میں نے بولا خیریت سے ہے نا. لیکن بعض لوگوں کی انتہائی ہو سکتے میرا درس بھی سن رہا ہوں، انتہائی خراب عادتیں، لیکن جس کی ایسی نیت اس کو اللہ کبھی بھی توفیق نہیں دیتا لوٹانے کے. اگر تو نے قرض لیا اور تو کہتا ہے کہ نہیں سب سے پہلے اس کو لوٹاؤں گا، اللہ توفیق دے دیتا ہے. مقروض کا قرض معاف کرنا کس قدر، اس کو ڈھیل دینا کس قدر باعث ثواب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کو معاف کر دیا، یہ آیت ہے نا کہ مہلت دو یا معاف کر دو، تو حضور نے اس کی تشریح فرمائی اللہ اس کو اس دن اپنے سائے میں یعنی عرش کے سائے میں رکھا جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. جس نے مقروض کو ڈھیل دے دی، اس کو پریشان نہ کیا. اور یا ارے انسان تو نے کبھی سوچا کہ اللہ کتنا کریم ہے، تو نے دنیا کو سب کچھ بنا لکھا. دوسری حدیث سماعت فرما لیجیے، حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تم نے دنیا میں کیا کیا کیا. وہ شخص کہے گا میں نے دنیا میں ایک ذرہ برابر بھی نیکی نہیں کی. 3 بار یہی مکالمہ ہوگا. تیسری بار کہے گا میں نے دنیا میں اپنے فاضل اضافی مال لوگوں کو دیا، میں لوگوں کو چیزیں فروخت کرتا، امیر آدمی پر آسانی کرتا اور غریب کو مہلت دیتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم تم سے زیادہ معاف کرنے کے حقدار ہیں میرے بندے. تو آج معاف ہے، تو نے کمزور ہو کر بھی لوگوں پر احسان کیے. ان اللہ یحب المحسنین. سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 134. واللہ یحب المحسنین والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. احسان کرنے والے جن سے اللہ محبت کرتے انہیں جنت ملے. پھر ایک اور حدیث سماعت فرما لیجئے. حضرت عمر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص کا کسی آدمی پر کوئی حق ہو اور وہ اس کو مؤخر کر دے تو اس کو ہر روز صدقے کا ثواب ملے گا. 10,000 ہے 5,000 ہے، وہ اس کو ڈھیل دیتا رہا. اللہ فرماتے ہر روز اتنے روپوں کا ان کو صدقے کا ثواب ملے گا. ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی مصیبتوں کو دور کی جائے، وہ تنگ دستوں کے لیے کشادگی کرے، مشکل لوگ جو مبتلا ان کے لیے آسانی کرے. ایک اور حدیث سماعت فرما لیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص تنگ دست کو کشادگی تک مہلت دی اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے توبہ کرنے کی مہلت عطا فرمائے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے تنگ دست کو مہلت دی اس کو ہر دن قرض کے برابر صدقے کا اجر ملے گا. پھر میں نے آپ سے سنا کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی اس کو ہر دن اس قرض کے دگنا اجر ملے گا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے تو آپ نے قرض کے برابر صدقے کا اجر فرمایا، اب آپ نے فرمایا دگنا. بولے وہ جو مدت تھی اس کے بعد اس کو دگنا ثواب ملے گا، اس وقت تک صرف اس کے برابر.
تو یہ دیکھیں صرف مقروع اس کو مہلت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ تو تمہیں دے گا، ان نصیب جو تمہارے نصیب میں ہے، تو پھر کیوں دوسرے مسلمان کو پریشان کر رکھا ہے؟ بعض لوگوں کو انتہائی خطرناک عقائد نظریات ہوتے ہیں کہ اس کا قرض آ گیا، تو مسلمانوں کی تو یہ شان نہیں ہے نا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جس کے پر تمہارا جس کا قرض ہے تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو، اس کو زیادہ دے دیا کرو۔ اس کا میرے اوپر قرض ہو تو میں اس کو لوٹاؤں تو اس سے زیادہ دوں، اگر اس نے شرط لگے پھر تو وہ ہے قرض حسنہ کے لیے مدت معین نہیں ہوتی، اور لین دین میں جو وہ پیسہ ایک دوسرے پہ آ جائے اس کو دین کہتے ہیں، تو اس میں وقت مقرر سب کچھ انشاءاللہ آگے آیت آ رہی ہیں، اس میں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ کریم مولا سے دعا ہے قرآن مجید کی تعلیمات خصوصاً جو سود کے بارے میں ہم نے پڑھا، اللہ سود سے ہر کلمہ گو مسلمان کو اگر وہ اس میں مبتلا ہے موت سے قبل اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، ہم سب مسلمانوں کو قرآن پاک کی تعلیمات سے بہرہ مند فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں سے جو نیکوکار ہیں انہیں مزید نیکیاں کرنے والے بنا دے، جو گناہگار خطا کار ہیں انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔